السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون؟ جی محمد سرفراز صاحب۔ کون بول رہے ہیں صاحب؟ سرفراز۔ سرفراز جی بولیے۔ اور خیریت؟ جی الحمدللہ۔ کرناٹک کا کیا حال ہے؟ کرناٹک کا حال پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، جہاں پہ میں ہوں وہاں پر تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں بہت برا حال ہے آگرہ وغیرہ میں۔ اچھا، کون سرفراز؟ کون دیوبندی بات کر رہے ہیں؟ کون اہل حدیث؟ جی 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 جی۔ اچھا اچھا، نہیں کہا کیونکہ اہل حدیث کی بھی 2-3 سرفراز ہے، کنفیوژن ہوا، نام اور نمبر میں سیو نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا، میرا نمبر، ارے وہ دراصل یہ نمبر ٹوٹتا ہے، میرا انکمنگ کال لگ گئی ہے میرے نمبر پر۔ جی میرا ریچارج ختم ہو گیا ہے دوسرے نمبر کا جو آپ کے پاس ایڈ ہے نا، 7470 والا۔ جی جی، تو اس کو انکمنگ کال لگی ہوئی ہے، اس لیے ریچارج نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پر۔ اچھا اچھا، وہی بول رہا ہوں، دوسرا نمبر ہے نا تو کنفیوز ہوا۔ اگر وہ نام اگر اس پہ آ جاتا تو کنفیوژن نہیں رہتا۔ نہیں وہ ساتھ بہتر ہے۔ اچھا، کہاں آپ آگرہ میں رہتے ہیں آپ؟ نہیں میں یو پی متھرا میں رہتا ہوں۔ اچھا، تو وہاں پہ کتنے کیسز کتنے ہیں؟ ارے کچھ نہیں ہے، ہمارے متھرا بالکل کلیئر ہے۔ جی جی، چلیے بہت اچھی بات۔ ہمارے برابر کا جو شہر ہے آگرہ، وہاں پر ہے بہت، ہاں ہاں، وہاں پر بہت حالت خراب ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی شاید ٹائٹ ہوگا ابھی۔ نہیں دراصل یہ کر رکھا ہے کہ ٹرفیو وغیرہ لگا رکھا ہے۔ جی نہیں، یہاں پر آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں میں، متھرا مطلب وہاں پر۔ ہاں، تو پورا بند کر رکھا ہے، تو آنا جانا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، نہ باہر نکلیں گے رہے۔ ہاں 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 ہاں، وہ خیر پورے ساری دنیا کا یہ حال ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات۔ ہاں، اور سنائیے۔ اور ارے وہ دراصل تراویح کے اوپر میں تھوڑا سا علم حاصل کرنا چاہتا تھا کہ تراویح وغیرہ کچھ مسئلے تھے حضرت سے۔ ہاں بھی جتنی معلومات ہے انشاءاللہ اتنی تو بتا سکتا ہوں نا، میں اس سے زیادہ تو بڑھ نہیں سکتا۔ آپ بھی اتنا ہی بول سکتے ہیں، میں بھی اتنا ہی بول سکتا ہوں۔ جی بولیے۔ بالکل بالکل بالکل، جتنا علم ہوگا آدمی اتنا ہی بولے گا۔ جی جی، ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل جو یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ خیر 8 تعداد کی تو میں بات نہیں کرتا کہ 8 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے۔ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ تراویح، تہجد اور وتر نماز ایک ہے۔ جی 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 جی، ہاں، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جی، انشاءاللہ ضرور اسی کے بارے میں جو ہے میں بات کروں گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے ہی اگر میں ثابت کر دوں یا آپ کوئی بھی ثابت کر دیں کہ تہجد اور تراویح ایک ہے، اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، تو یہ جو رکعت کا مسئلہ آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا۔ جیسا ہی ثابت ہو جائے کہ دونوں ایک ہے تو ختم ہوگی بات، یعنی جو سنت رکعتیں ہیں وہ تو ثابت ہو جائیں گی الحمدللہ۔ اسی لیے جو ہے آپ کہتے ہیں یہ الگ الگ ہیں، کیونکہ تہجد اگر مان لی جائے کہ تراویح ہے رمضان میں، تو پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ کس طریقے سے 4 اور 3 رکعت یعنی 11 رکعت پڑھتے تھے، تو اس طریقے سے آپ کو رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اب یہاں پر دیکھیے رمضان کا لفظ بھی ہے، اب رمضان میں اگر تہجد اور تراویح الگ الگ ہوتی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جھوٹ تو نہیں بولتی کہ 11 رکعت پڑھتے، وہ تو یہ بولتی کہ تہجد بھی 11 ہے، اس کے بعد اور تراویح اتنی ہوتی ہیں، مطلب ٹوٹل ملا کے اتنی ہوتی ہیں رمضان میں، غیر رمضان میں صرف 11 ہوتی ہے۔ تو آپ نے کلیئر فرما دیا کہ 11 سے زیادہ پڑھتے نہیں تھے رمضان ہو یا غیر رمضان میں۔ تو اگر مان لی جائے کہ یہ دونوں ایک ہے تو پھر آپ کو تو حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے الگ الگ ہے تو یہاں پہ 2-3 پرابلمس آ جائیں گے۔ پہلا تو یہ ثابت ہوگا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ تو ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جو ہے ایک بات چھپائی ہو کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں اتنی ہی پڑھتے تھے۔ اگر تراویح اگر الگ ہے تو پھر زیادہ ہو جائیں گی، پھر آٹومیٹکلی پھر 20 اور 11 31 ہو جائیں گی، 31 رکعت ہو جائیں گی پھر۔ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا۔ اور یہاں سے اور ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ مان لیجئے یہ تہجد کے لیے مانتے ہیں آپ لوگ، تو یہاں پر بھی 3 رکعت وتر کا ذکر ہے، اور تراویح میں بھی آپ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایک رات میں 2 وتر ثابت نہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وتر تو آخری ہوتی ہے، لاسٹ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب تہجد اور تراویح ایک ہی ہے۔ اگر الگ الگ ہوتی تو کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی کہ مطلب یہ دونوں الگ الگ نمازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اس طریقے سے۔ تو میرا تو مطلب مقصد بتانے کا یہ تھا۔ جی آپ بولیے۔ آپ کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ تراویح و تہجد؟ جی بالکل ایک ہے، بالکل ایک ہے۔ رمضان میں جو ہے مطلب اس کو جو ہے نام نہیں ملا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا کہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے؟ جی جی بالکل ہے نا۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض رہی جی ہے نا۔ جی اور جو تراویح جو نماز ہے وہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے، جی ہے نا۔ جی، اور یہ نماز سنت موقعہ ہے۔
جی آپ کے نزدیک سنت موقع ہے؟ جی ہمارے نزدیک نہیں، محدثین کی قول ہے اس کے بارے میں. چلیے کوئی بات نہیں. جی جی چلیے بات ہی نہیں سر، اس کے اندر کوئی بحث کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے. جی نماز تو پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں. آپ کی بات تو چپ رہا، آپ بھی میری بات تو چپ رہے ہیں. جی جی بالکل کرتے رہیں. جی تو میں کیا کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض رہی، ٹھیک ہے، پورے حیات زندگی میں. اور کیا نام ہے، صحابہ پہ 1 سال فرض رہی ہے. 1 سال؟ جی 1 سال فرض رہی. آپ کب؟ سورہ مزمل کی آیت میں جس کا منسوخ ہونا کیا ہے، تو اس سے دلائل پکڑے گئے کہ یہ صحابہ کے لیے منسوخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منسوخ نہیں ہے. چلیے بولیے. ٹھیک ہے بولیے. ٹھیک ہے. اور میں نے کتنے ہی آپ کے عالم سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہاں صحابہ کرام پر وہ نفل ہو گئی تھی، پھر بعد میں 1 سال فرض رہی. اور کیا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری زندگی یہ فرض رہی تہجد. ٹھیک ہے جی. اب یہ ضروری ہے، تہجد ضروری ہے. تراویح ایک سنت موقع نماز ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ تہجد ہم پہ نفل ہے. جی بولیے. نا. اور تینوں نمازوں کا حکم الگ الگ ہے، وقت الگ، یہ ساری کی چیزیں الگ ہیں. اب دلیل پکڑتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو گیا، رمضان کی 8 رکعتیں پڑھتے. جی. جبکہ اس حدیث کے اوپر باب قیام اللیل کا باندھا جاتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے. جی ہے نا. جی. اور پھر اب رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو حدیث ہے کہ جس میں 3 رات نماز پڑھائی آپ نے جماعت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، تو اس میں تعداد کا ذکر نہیں. جی. کہ کتنی تعداد ہے رکعت تراویح کی. ٹھیک ہے. جی. اب مسئلہ آگے آ گیا کہ اب کیا کریں کہ اس کو تہجد میں لیں یا تراویح میں لیں. جی. اب ہمارا نظریہ تو یہی ہے کہ تہجد، تراویح اور وتر ایک الگ الگ مستقل، یہ تینوں نماز الگ الگ نماز ہیں. کیوں؟ اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ یہ دونوں نماز ایک ہیں، یہ تینوں نماز ایک ہیں، آپ کہہ رہے ہو 2 نماز ایک ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تینوں نماز ایک ہیں. جی بولیے. جی بولیے. تو اور آج کل تو ایک آفر وہ چلا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ ایک شخص 3 وتر پڑھ لے، اس کی وہ تہجد بھی ادا ہو جائے گی، تراویح بھی ادا. جی وہ آپ شاید وہ ویڈیو دیکھ کر بول رہے ہیں، وہ دیوبندی ہے، وہ مذاق اڑا رہا ہے، مطلب اہل حدیثوں کا مذاق اڑا رہا ہے. جی بولیے. کیا نہیں ہے پتہ نہیں، آفر پتہ نہیں کیسے کیسے اوپر چل رہے ہیں. نہیں یہ تو میں بول رہا ہوں، یہ تو کنفرم ہے وہ دیوبندی حضرت ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے مذاق بنایا ہے، مطلب مذاق بنایا ہے. سر چھوڑ دیجیے ان کے بارے میں کیا ذکر کرنا. جی ہاں چلو ذکر کیا کرنا ان کے بارے میں. جی. تو پھر کیا ہوا کہ اب یہ تینوں نمازیں حکم الگ الگ، ان کا وقت الگ، ان کا طریقہ الگ نماز کا ہے نا. جی. تو اب میری اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کس دلیل سے اس کو ایک نماز میں لے رہے ہو، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے اس کو قیام اللیل کے بعد میں، تہجد کے بعد میں باندھا ہے. چلیے میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں اس کا. پہلا آپ کا سوال، آپ نے کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض تھی تہجد، ٹھیک ہے نا. جی جی. تو میں آپ کو ایک حدیث یاد دلاتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2-3 رکعت مطلب رات آئے نماز پڑھائے باجماعت، صحیح بات ہے. اس کے بعد 4تھی رکعت مطلب رات کو نہیں آئے تو انتظار کرے صحابہ کرام جتنے بھی تھے، تو صبح آ کر بولے، کیا بولے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ آپ پر، کیا کہا انہوں نے، فرض نہ ہو جائے. اچھا بتائیے فرض کیا تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ تہجد تھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد تھی نہیں. آپ اتنا بولیے. جی جی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں. نہیں تہجد کی بات کر رہا ہوں میں. تہجد فرض آپ ہی نے کہا نا، تہجد فرض ہے بول کے. ایک منٹ. تمہارے لیے سنت کیا ہے. نہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ کو سوال، آپ نے شاید رمضان مل گئی نا. نہیں میں سنیے، میں آپ نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں سنیے سرفراز صاحب سنیے، میں آپ کو دلیل بالکل واضح دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض تھا نا. بالکل. ہاں تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 4تھی رات آئے، جب فرض مطلب جماعت سے نہیں پڑھائے، تو آ کر صحابہ کرام کو کیا بولے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ تم پر بھی فرض نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ تہجد جو پڑھتے تھے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم تراویح بھی کہتے ہیں، اگر وہ اسی طریقے سے روز با جماعت نماز پڑھاتے تو کہیں جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی یہ نماز. سنیے نہیں سنیے، دیکھیے میں جواب دے رہا ہوں سرفراز بھائی، تو سنیے میں بالکل واضح آپ کے بالکل آپ ہی سے جواب دے رہا ہوں. آپ نے ایک لفظ آ گئے، آپ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں بیچ میں. جی آپ یہ بتائیے، آپ نے اس سے مراد تہجد لی کہ تہجد پڑھائی؟ ارے میرے بھائی میں وہی تو بول رہا ہوں، ہم تو سب ایک ہی مانتے ہیں نا، وہ اسی لیے تو بتا رہا ہوں. نہیں آپ کے ماننے سے نہیں میرے بھائی ہم ارے میں ثابت تو کر رہا ہوں نا. دیکھیے آپ نے کیا کہا آ کر کہ کہیں آپ پر بھی یہ فرض نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ارے میرے بھائی سن لیجیے نا، آپ سن لیجیے نا، کس پر فرض تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی.
تو اسی لیے تو پڑھتے تھے. لیکن جب آپ واپس مطلب چوتھی رات کو آئے, سنیے, ارے میرے بھائی سنیے, ابھی سنیے, ایک منٹ, ابھی تھوڑی دیر کے لیے سرفراز کے بارے میں گنتی نہیں ہے. سرفراز سنیے, میں کیا بول رہا ہوں, گنتی کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, میں گنتی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر آ کے 8 پڑھائی 11 پڑھائی, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا 3 دن بعد جماعت نماز پڑھائی, اس میں اختلاف نہیں ہے. سنیے, ارے تو سنیے نا, پھر سنیے میرے بات سنیے. تو یہاں پر اختلاف نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے مطلب 3 دن رکعت مطلب نماز پڑھائی ہے, رات کی نماز. قیام اللیل اس کو کہا جاتا تھا اس وقت, نہ اس کو تراویح کہا جاتا تھا نہ تہجد, تو اس کو قیام اللیل کہا جاتا تھا. تو قیام اللیل اگر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد جماعت پڑھائی نماز, تو چوتھے دن آ کر انہوں نے کیا کہا, لفظ بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہیں تم پر بھی یہ نماز فرض نہ ہو جائے. تو کیا ہے, ہاں پر تو فرض کس پر تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی. تو یہ فرض جو تہجد ہے ان پر بھی یہ فرض ہو جاتی اگر اسی طریقے سے با جماعت رمضان میں پڑھاتے. تو بالکل واضح ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا کہ تم پر بھی یہ فرض نہ ہو جاتی, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرض ہے, اس لیے وہ پڑھتے تھے. کہیں ہم لوگ اگر جو صحابہ کرام جو پیچھے پڑھ رہے تھے وہ بھی اگر اسی طریقے سے جاری رکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی طرح جو ہے ان پر بھی نہ فرض ہو جائے. تو جو فرض نماز تھی وہ کیا تھی, وہ تھی تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ قیام اللیل تراویح بھی ہے, تہجد بھی الحمدللہ. اور جب اچھا اور ایک بات, قیام اللیل کے تعلق سے جو ہے آپ ہی کے امام محمد رحم اللہ, جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے امام موطا امام محمد میں ایک باب باندھا. کیا قیام اللیل فی مطلب رمضان کی فضیلت کی رات, قیام اللیل جو رمضان میں آتی ہے اس کی فضیلت, اس کے اندر یہی حدیث لائے, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے ہیں 11 رکعت کی. وہ بھی یہ بھی ثابت کر رہے ہیں. سنیے, اس کے بعد تشریح میں لکھتے ہیں, نہیں سنیے, میں بتا رہا ہوں نا. تو یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہے. میں نے آپ کو ٹائم دیا, نہیں 1 منٹ سن لیجیے بس, اس کے بعد میں آپ کو موقع دیتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیے جس طریقے سے امام محمد صاحب نے بھی فضیلت کا جو قیام اللیل رمضان میں بھی جا کے یہ باب کو لائے ہیں, اسی طریقے سے امام بخاری رحم اللہ بھی تہجد کے بعد میں, تراویح کے بعد میں, وطر کے بعد میں, یہ تینوں کے بعد میں یہ حدیث کو لائے ہیں. یہ ثابت کرنے کے لیے محدثین حضرات یہ ثابت کرنے کے لیے باب باندھتے ہیں کہ یہ نماز کی فضیلت, مطلب یہ نماز کیا ہے, کس طریقے سے پڑھی جاتی تھی. تو انہوں نے باب باندھ کر تراویح کے بعد میں بھی حدیث کو لائے اور تہجد کے بعد میں بھی حدیث کو لائے. بالکل واضح ہے. جی بولیے آپ. اب بات ہو. اچھا, تو آپ نے پہلی دلیل دی کہ حضرت عائشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جو نماز پڑھائی جماعت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہجد تھی, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اس لیے باہر نہیں نکل کے آیا چوتھے دن کہ کہیں تم پہ ہی فرض نہیں ہو جائے یہ نماز. جی ہے نا. تو میں اس بارے میں سوال کروں گا کہ یہ نماز کون سی نماز ہے, اس کے بارے میں واضح نہیں ہے. 3 دن جو نماز پڑھائی ہے وہ نماز تہجد پڑھائی ہے, وطر پڑھائی ہے, تراویح پڑھائی ہے, وہ نماز واضح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض پڑھ رہے ہیں, اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعت پڑھتے, تو گھر کی کیفیت بیان کر رہی ہیں, گھر میں یہ نماز پڑھتے. ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز بتائی جا رہی ہے گھر کی, وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعتیں پڑھتے. یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے گھر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ہے. جی آپ بولیے. رہی کیوں کی بات کہ آپ کی دلیل, آپ کہہ رہے ہو کہ تہجد, تراویح اور وطر ایک ہے, اس پر دلیل الدلیل علی المدعی, دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے, جس کے بارے میں ابھی تک کوئی بعض حدیث یا بعض کوئی دلیل ابھی تک نہیں آئی ہے. صرف اشاروں میں بات چل رہی ہے کہ ہاں جی یہ نماز ہے اور یہ نماز ایک ہے, جس سے کہ آپ دلیل کیا لے رہے ہیں کہ قیام اللیل. حالانکہ قیام اللیل میں صرف تہجد ہی دی جاتی ہے, قیام کیا نام ہے رمضان کے قیام میں سے دی جاتی ہے تراویح, نہ کہ تہجد کے قیام میں. اور امام محمد مطلب آپ کا قیام اللیل تراویح کو نہیں کہا جاتا, قیام اللیل تراویح کہا جاتا تھا. قیام اللیل کہا جائے گا تو تب کہا جائے گا جب اس میں رمضان کا وہ ہوگا. اچھا. تہجد ایسا نہیں ہے کہ قیام اللیل سے اگر تہجد رمضان میں جو پڑھی جا رہی ہے تہجد, تو اس کا مطلب اگر قیام اللیل رمضان کے ساتھ جوڑا جائے گا تو ہی وہ تراویح ہوگی. ارے قیام الرمضان کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے.